السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایم فل اسٹوڈنٹس آف تھرڈ اینڈ فورتھ سیمسٹر ان پبلک سیکٹر اکنامکس، ہم نے لاسٹ کلاس میں ایکسٹرنلٹیز کو اسٹڈی کیا تھا۔ ایکسٹرنلٹیز اور ان کی جو ٹائپس ہیں کہ پازیٹیو ایکسٹرنلٹی اور نگیٹیو ایکسٹرنلٹی، دونوں ٹائپس بھی گزری تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایفیکٹس پڑتے ہیں وہ بھی ہم نے اسٹڈی کیے تھے۔ یہ چیپٹر 6 ہے اسی کتاب کا جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی تھی، چیپٹر 6 پبلک سیکٹر سالوشنز ٹو ایکسٹرنلٹیز، اس پر ہے یہ۔ تو اب اگر ایکسٹرنلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، پائی جاتی ہیں، اور وہ دونوں قسم کی پائی جاتی ہیں، تو اب ان ایکسٹرنلٹیز کو، ان کے لیے سالوشنز کون کون سے ہیں کہ جو پازیٹیو ایکسٹرنلٹی جنریٹ ہو رہی ہے وہ انکریج ہو، نگیٹیو ایکسٹرنلٹیز جنریٹ ہو رہی ہے تو وہ ڈسکریج ہو، وہ منیمائز ہو جائے۔ تو یہ جو سالوشنز ہیں یہ پیج 139 پر مارکیٹ بیسڈ سالوشنز، مارکیٹ بیسڈ سالوشنز یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اب جہاں تک مارکیٹس کا تعلق ہے، اگر وہ فری ہوں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ریسورسز کی ایلوکیشن ایفیشینٹ ہوتی ہے، لیکن جب طرح طرح کے ڈسٹارشنز پائے جائیں، خاص طور پر جو ایکسٹرنلٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو مارکیٹ بھی ریسورسز کی ایلوکیشن ایفیشینٹ نہیں کرتے۔ لیکن کچھ سالوشنز ہیں جو مارکیٹ بیسڈ سالوشنز ہیں، جن سے ایفیشینٹ بیہیویئر انشور ہو جاتا ہے۔ تو مارکیٹ بیسڈ سالوشنز ٹو انوائرمنٹل ایکسٹرنلٹیز ٹیک 3 فارمز: فائنز اینڈ ٹیکسز، سبسڈیز فار پالوشن ابیٹمنٹ اینڈ مارکیٹیبل پرمٹس۔ یہ 3 سجیسٹ کیے گئے ہیں۔ اب ہر ایک کی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ تو پہلے ہے فائنز اینڈ ٹیکسز۔ تو مارکیٹ بیسڈ سالوشن ہے، بڑا سمپل سالوشن ہے کہ ایکسٹرنلٹیز اگر جنریٹ ہو رہی ہیں تو لیوی فیس اور ٹیکسز ان پروپورشن ٹو دی اماؤنٹ آف پالوشن ایمیٹڈ۔ کیا کہ پالوشن سے کیا ہے، وہ ایکسٹرنلٹی ہے۔ اب اس کو اگر ڈسکریج کرنا ہو تو حل یہ ہے کہ لیوی فیس اور ٹیکسز کس حساب سے، ان پروپورشن ٹو دی اماؤنٹ آف پالوشن ایمیٹڈ، جتنی پالوشن ہو رہی ہو اسی کے حساب سے، اسی کے پروپورشن سے
فیس یا ٹیکسز کو لاگو کیا جائے۔ اب ایکسٹرنلٹی کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایکسٹرنلٹی پائی جاتی ہے تو دیئر از اے ڈفرینس بٹوین سوشل کاسٹ اینڈ پرائیویٹ کاسٹ، دونوں میں ایک گیپ آ جاتا ہے۔ پرائیویٹ کاسٹ اور ہوتے ہیں اور سوشل کاسٹ اور ہوتے ہیں، سوسائٹی کو کاسٹ اور پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بٹوین پرائیویٹ بینیفٹس اینڈ سوشل بینیفٹ ایک گیپ آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی فرم فرض کیا کہ ایکسٹرنلٹی جنریٹ کر رہی ہے، پالوٹ کر رہی ہے، تو a properly calculated fine or tax presents the individual or firm with the true social cost and benefits of its actions۔ تو ٹرائی کیا ہوتی ہے جب کوئی فائن یا اس طرح کی چیز عائد کی جاتی ہے؟ ٹرائی یہ ہوتی ہے ٹو میک مارجنل پرائیویٹ کاسٹ equal marginal social cost and marginal private benefits equal to marginal social benefits۔ یہ اس طرح کہ اگر کوئی ٹیکس لگایا جاتا ہے تو ایکویٹ کرنے کے لیے، گیپ کو کلوز کرنے کے لیے، تو یہ ٹیکسز کریکٹیو ٹیکسز یا پیگوبین ٹیکسز کہلاتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ ڈیو ٹو ایکسٹرنلٹی کیا ہوتا ہے کہ ٹرو کاسٹ اور ہوتے ہیں اور پرائیویٹ کاسٹ اور ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے۔ اس ایگزامپل سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اسی پیج پر، پیج 139، لاسٹ پیراگراف، کنسیڈر دی ایگزامپل ڈسکسڈ ارلیئر آف اسٹیل پروڈیوسرز پالوٹنگ دی ایئر۔ اسٹیل پروڈیوسرز ہیں یا اسٹیل انڈسٹری ہے، اس کے جو مضافات ہیں، ارد گرد ہے، وہ پالوٹ ہوتا ہے۔ اب اگر اس سے اسٹیل پروڈیوسرز کی ایکٹیویٹی سے پالوٹنگ دی ایئر پالوشن ہو رہا ہے، تو فارمز کا کنسرن ہوتا ہے اونلی ود پرائیویٹ مارجنل کاسٹ، ناٹ سوشل مارجنل کاسٹ۔ یہ دونوں اور ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دی ٹو ڈفرنگ بائی مارجنل کاسٹ آف پالوشن۔ تو جب ایسے ہوگا تو آؤٹ پٹ آف اسٹیل وڈ بی ایکسیسو، آؤٹ پٹ آف اسٹیل وڈ بی ایکسیسو، کیونکہ جو اسٹیل پروڈیوسرز ہیں جب ایئر کو پالوٹ کر رہے ہیں، ارد گرد کو پالوٹ کر رہے ہیں، تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ سارے جو اثرات ہیں وہ ارد گرد مضافات پر، سوسائٹی پر پڑ رہے ہیں۔ تو جو اسٹیل پروڈیوسرز ہیں وہ جو ٹرو کاسٹ ہیں، وہ ٹرو کاسٹ نہیں پے کر رہے ہوتے، سوسائٹی کو بھی کچھ کاسٹ پڑ رہے ہوتے ہیں جن کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہوگا کیا؟ دی آؤٹ پٹ آف اسٹیل وڈ بی ایکسیسو۔ اب بائی چارجنگ ایچ فرم این اماؤنٹ ایکول ٹو دی مارجنل کاسٹ آف پالوشن، ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک فرم سے کتنے کاسٹ، کتنا چارج کیا جانا چاہیے، اس سے اتنا چارج کیا جانا چاہیے جتنے پالوشن کے مارجنل کاسٹ آ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دی پرائیویٹ مارجنل کاسٹ اور سوشل مارجنل کاسٹ وہ برابر ہو جائیں گے۔ نیکسٹ پیج 140 پر
ایک ڈائیگرام ہے جو اسی فینامنا کو ایکسپلین کرتا ہے۔ باکس میں دیکھیں ڈائیگرام ہے فگر 6.3۔ اچھا، اب ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ایک تو ڈیمانڈ کرو ہے جسے کہا گیا یہ مارجنل سوشل بینیفٹ ہے، اور دو اور کرو ہیں جو کاسٹ کرو ہیں۔ ایک نیچے والا جو ہے وہ مارجنل پرائیویٹ کاسٹ کرو ہے، اور اوپر والا مارجنل سوشل کاسٹ کا کرو ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیل پروڈیوسرز ہیں ان کے پرائیویٹ کاسٹ کم ہیں۔ ٹوٹل کاسٹ جو ہیں اگر ان جو سوسائٹی کو بھی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں وہ مارجنل پرائیویٹ کاسٹ میں جمع کر دیے جائیں تو کرو اوپر والا شفٹ ہو کر اوپر والا کرو بن جاتا ہے جسے مارجنل سوشل کاسٹ کہتے ہیں۔ تو دو کرو ہو گئے۔ اچھا، اب چاہیے کیا کہ اسٹیل کی آؤٹ پٹ کو کچھ کم کیا جائے، کوئی چارج، کوئی فائن، کوئی ٹیکس لگا دیا جائے تاکہ پالوشن کم ہو۔ تو گورنمنٹ ایک ٹیکس لگا دیتی ہے جس سے لکھا گیا ہے پالوشن ٹیکس پر یونٹ، مارجنل کاسٹ آف پالوشن۔ جتنے پالوشن کے مارجنل کاسٹ آ رہے ہیں اتنا ٹیکس لگا دیا جائے۔ جو ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ای اے ہے، ای اے یہ ٹیکس ہے۔ ٹیکس لگنے سے ہو کیا رہا ہے کہ جب اس قسم کا کوئی پالوشن ٹیکس نہیں تھا تو پرائیویٹ کاسٹ کرو اور ڈیمانڈ کرو جہاں کراس کر رہے ہیں تو کوانٹٹی اسٹیل کی کتنی پروڈیوس ہو رہی ہے، کیو ایم۔ لیکن جب ٹیکس لگایا جاتا ہے تو کوانٹٹی کم ہو کر کیو ای ہو جاتی ہے۔ لہذا بائی امپوزنگ اے فکسڈ چارج پر یونٹ آف آؤٹ پٹ equal to the marginal social cost of pollution, each firm will be induced to produce socially efficient level of output. تو یہ جو ڈسٹینس ہے ای اے ریپریزنٹس پالوشن ٹیکس پر یونٹ آف آؤٹ پٹ، اور ایریا ای اے بی سی یہ کیا ہے، ٹوٹل پالوشن ٹیکسز پیڈ، ٹوٹل پالوشن ٹیکسز پیڈ۔ اب فرمیں یہ اس کی پالوشن کو وہ کم کر سکتی ہیں، تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ پروڈیوسنگ لیس اور بائی چینجنگ پروڈکشن میتھڈس۔ تو چینجز ان پروڈکشن میتھڈس میں انٹیل ڈائریکٹ ایکسپینڈیچر فار پالوشن کنٹرول ڈیوائسز۔ تو اب اگر وہ اس طرح کرتی ہیں، پروڈکشن میتھڈز میں کوئی تبدیلی لے آتی ہیں، تو پھر فرموں کے اخراجات بھی تو ہوں گے۔ جو پالوشن کنٹرول ڈیوائس وہ اختیار کریں گے اس کے بھی اخراجات آئیں گے۔ یا پھر یہ کریں، فرمیں یہ کر سکتی ہیں چینجز ان دی ان پٹ مکسز اینڈ ادر آلٹریشنز ان دی پروڈکشن پروسیسز۔ فائنز، اگر فائن لگایا جائے تو اس جو فائنز ہیں پالوشن کی اماؤنٹ کے مطابق، تو یہ انشور کرتے ہیں دیٹ فارمز ول انڈرٹیک دی پالوشن ابیٹمنٹ ان دی لیسٹ کاسٹلی موسٹ ایفیشینٹ مینر پاسبل۔ تو فرمیں اس کو سیریس لیں گی اور پالوشن کو ابیٹمنٹ کہتے ہیں کمی کو، کہ فرمیں پالوشن کو کم کریں گی۔
تو وہ ایفیشینٹ مینر کی طرح ایفیشنسی کی طرف موو کریں گی۔ لہذا اٹ از کاسٹلی ٹو ریڈیوس پالوشن اینڈ وی ایزیوم دیٹ اینی گیون لیول آف پروڈکشن اٹ کاسٹ مور ٹو ریڈیوس پالوشن مور۔ تو جتنا پالوشن کو زیادہ کم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پروڈکشن کم ہوگی یا پھر یہ ہوگا کہ کاسٹ آئیں گے۔ ان ادر ورڈ دی مارجنل کاسٹ آف پالوشن کنٹرول از رائزنگ۔ تو جتنا پالوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی تو اخراجات بھی زیادہ آئیں گے، تو مارجنل کاسٹ جو ہیں وہ رائز کریں گے۔ یہ جو چیز ہے جو اگلے پیج پر فگر ہے 6.4، اس فگر میں ایکسپلین کی گئی ہے۔ اس فگر میں ہارزونٹل ایکسس پر کیا ہے، ریڈکشن ان پالوشن۔ تو ایفیشنسی ریکوائرز دیٹ دی مارجنل سوشل بینیفٹس ایسوسیٹڈ ود فردر پالوشن ابیٹمنٹ ایکسپینڈیچر مسٹ ایکول مارجنل سوشل کاسٹ۔ دیکھیں یہ کنڈیشن ہے، ایفیشنسی کب ہوگی کہ مارجنل سوشل بینیفٹس ایسوسیٹڈ ود فردر پالوشن ابیٹمنٹ ایکسپینڈیچرز just equal marginal social cost. Point P star in the diagram کہ یہ ڈائیگرام میں دیکھیں کہ پی اسٹار ایک لیول دیا ہوا ہے، لیول آف پالوشن ابیٹمنٹ۔ تو ایک کرو ہے جو رائزنگ کرو شو کیا گیا ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے مارجنل کاسٹ آف پالوشن ابیٹمنٹ۔ جتنا ان کو کم کیا جاتا ہے پالوشن کو تو کاسٹ رائز آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا رائز کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسری لائن ہے جو پیرلل ٹو ایکس ایکسس ہے، ایف اسٹار پوائنٹ ہے، اور وہ لائن کیا ہے، وہ پیرلل ٹو ایکس ایکسس ہے۔ اچھا، تو اب اس ڈائیگرام میں دو صورتیں دکھائی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لیول آف پالوشن ابیٹمنٹ فکس کر دیا جائے، بس کہ کم ہو کر اتنی پروڈکشن ہوگی پی اسٹار، یا ایک فائن امپوز کر دیا جائے جو ایف اسٹار کے برابر ہے۔ اسی ڈائیگرام کے دیکھیں رائٹ مارجن پر ایکسپلینیشن مختصر دی ہوئی ہے۔ The efficient level of pollution can be attained either by charging firm a fine of F star per unit of pollution or by imposing a regulation that firms have a pollution abatement level P star۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایفیشنسی کب آئے گی؟ ایفیشنسی ریکوائر دیٹ مارجنل سوشل بینیفٹ پالوشن کے ریلیٹڈ، جو پالوشن ابیٹمنٹ سے جو مارجنل سوشل بینیفٹ ہوگا وہ ایکول ہونا چاہیے مارجنل سوشل کاسٹ کے، تو وہ پوائنٹ پی اسٹار ہے۔ تو یہ ایفیشینٹ لیول آف ایکسپینڈیچرس آن پالوشن ابیٹمنٹ کمی پر۔ اب دوسرا طریقہ تھا سبسیڈائزنگ پالوشن ابیٹمنٹ۔ کہ سبسڈی دی جائے تاکہ فرمیں یا پروڈیوسرز پالوشن کو کم کر دیں۔ اب زیادہ تر جو
پالوشن ہے اس کا جو بینیفٹ ہے، بیکاز اے فارم از لائکلی ٹو ریسیو اے نیگلیجیبل ڈائریکٹ بینیفٹ فرام پالوشن ابیٹمنٹ. Most of the benefits accruing to those who live in the vicinity of the plant. لہذا اس کے لیے بہت لٹل انسینٹیو ہوگا ٹو اسپینڈ منی آن پالوشن ابیٹمنٹ. بڑی کلیئر سی بات ہے کہ فرموں کے لیے کوئی انڈیوسمنٹ نہیں ہوگی. فرمیں کیوں؟ فرموں کو تو اپنے پروفٹ سے غرض ہے. جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے فرمیں اس کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گی اور اس کی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کریں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کر سکیں. تو فرموں کو اگر پالوشن ابیٹمنٹ کے لیے کوئی بینیفٹ ہے تو وہ بینیفٹ تھوڑا ہوگا. سوسائٹی کو زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے. لہذا فرمیں کیا کریں گی؟ وہ پالوشن ایکسپینڈیچرز پر ان کے اخراجات کم ہوں گے اور ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا کہ پالوشن کے کنٹرول کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے فرمیں اخراجات کریں. تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہیں؟ دی گورنمنٹ کوڈ سبسیڈائز پالوشن ابیٹمنٹ ایکسپینڈیچرس. وہ جو فرموں کے ایکسپینڈیچرز آئیں گے پالوشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ سبسڈی ان کو دیں. By providing a subsidy equal to difference between marginal social benefit of pollution abatement and the firm's marginal private benefit, the efficient level of pollution abatement expenditures can be attained. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سبسیڈائز کر سکتی ہے پالوشن ابیٹمنٹ ایکسپینڈیچرز کو. کیا کس طرح؟ پرووائڈنگ اے سبسڈی ایکول ٹو دی ڈفرینس بٹوین مارجنل سوشل بینیفٹ آف پالوشن ابیٹمنٹ اینڈ دی فرمز مارجنل پرائیویٹ بینیفٹ. دی ایفیشینٹ لیول آف پالوشن ابیٹمنٹ ایکسپینڈیچرز کین بی اٹینڈ. اس کو اگلی فگر جو ہے 6.5 اس میں شو کیا ہے. اگلے پیج پر ہے فگر 6.5. تو فگر 6.5 میں دیکھیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. کہ دو کرو ہیں ڈائیگرام میں. ایک ہے مارجنل پرائیویٹ بینیفٹ آف پالوشن ابیٹمنٹ. نیچے جو کر پڑا ہوا ہے لکھا ہے مارجنل پرائیویٹ بینیفٹ آف پالوشن ابیٹمنٹ اور اوپر والا جو کرو ہے وہ مارجنل سوشل بینیفٹ آف پالوشن ابیٹمنٹ ہے. اور ایک لائن اسٹریٹ لائن ڈرا کی ہے پیرلل ٹو ایکس ایکسس. یہ مارجنل کاسٹ آف پالوشن ابیٹمنٹ. اچھا اب دیکھیں دو کار میں ایک بڑا گیپ ہے کیونکہ مارجنل پرائیویٹ بینیفٹ جو ہیں پالوشن ابیٹمنٹ کے وہ بہت کم ہیں. تو فرمیں کیا کریں گی؟ پیداوار کو زیادہ نہیں کریں گی. بائی سبسیڈائزنگ دی پرچیز آف پالوشن ابیٹمنٹ اکوپمنٹ an efficient level of expenditure on pollution abatement can be attained. تو جو ایفیشینٹ پروڈکشن ہے وہ کیو ای پر چلی جائے گی. لیکن یہ جو حل ہے، یہ جو ریمیڈی ہے، یہ اس سے ایفیشینٹ ریسورس ایلوکیشن نہیں ہوگی. دی ریزن از سمپل
total marginal social cost of producing steel include the cost of government subsidies for pollution abatement. کہ گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے فرمیں اس سبسڈیز کو بھی اپنے مارجنل کاسٹ میں شامل سمجھتی ہیں. The firm failed to take this into account in deciding on the level of production. لہذا جب بھی مارجنل سوشل کاسٹ آف اسٹیل پروڈکشن ایکسیڈ کریں گے مارجنل پرائیویٹ کاسٹ سے تو پالوشن ابیٹمنٹ سبسڈی ریڈیوسز مارجنل سوشل کاسٹ آف آؤٹ پٹ. پھر دیکھیں اس کو، جب مارجنل سوشل کاسٹ آف اسٹیل پروڈکشن وہ ایکسیڈ کر جائیں مارجنل پرائیویٹ کاسٹ سے، تو فگر 6.6 میں دکھایا گیا ہے تو کیا ہوگا. پالوشن ابیٹمنٹ کے لیے جو سبسڈی دی جا رہی ہوگی تو وہ مارجنل سوشل کاسٹ آف آؤٹ پٹ کو کم کر دے گی. پالوشن ابیٹمنٹ سبسڈی ریڈیوسز مارجنل سوشل کاسٹ آف آؤٹ پٹ، وہ کم ہو جائے گی. بٹ اٹ آلسو ریڈیوسز مارجنل پرائیویٹ کاسٹ. There is still an excessive level of production of steel as illustrated by point QS in figure 6.6. اور فگر 6.6 کو دیکھیں، ایک ہی ڈیمانڈ کرو ڈرا کیا ہے جو مارجنل بینیفٹ کو شو کر رہا ہے. ایک ڈیمانڈ کرو ہے جو لیفٹ سے رائٹ کو فال کرتا جا رہا ہے. اچھا، اب کاسٹ کرو جو ڈرا کیے ہیں وہ 3 ڈرا کیے ہیں. سب سے نیچے والا جو کاسٹ کرو ہے وہ ہے مارجنل پرائیویٹ کاسٹ بیفور سبسڈی، بلکہ 4 ڈرا کی ہیں. اس سے نیچے بھی ایک ذرا کرو ہے، 4 مارجنل کاسٹ کروز ڈرا کیے ہیں. تو جو سب سے نیچے والا کرو ہے وہ ہے مارجنل پرائیویٹ کاسٹ آفٹر سبسڈی فار پالوشن ابیٹمنٹ. اس سے اوپر والا کیا ہے، مارجنل پرائیویٹ کاسٹ بیفور سبسڈی. پھر اس سے اوپر والا جو کرو ہے مارجنل سوشل کاسٹ آفٹر سبسڈی. اور پھر اس سے اوپر جو بروکن کرو ہے وہ مارجنل سوشل کاسٹ بیفور سبسڈی. اب یہ 4 جو کرو ڈرا کی ہیں ڈیمانڈ کرو ان کو 4 پلیسز پر انٹرسیکٹ کرتا ہوا جا رہا ہے. تو 4 لیول آف آؤٹ پٹ آ رہے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اوریجن سے شروع کرتے ہیں، رائٹ کی طرف موو کرتے ہیں تو کیو ای ہے، ایفیشینٹ لیول آف آؤٹ پٹ ود نو سبسڈی. اس سے آگے کیو زیرو، ایفیشینٹ لیول آف آؤٹ پٹ ود سبسڈی. پھر آگے ہے کیو ایم، آؤٹ پٹ بیفور سبسڈی. اور آخر میں ہے کیو ایس، آؤٹ پٹ آفٹر سبسڈی. اب دیکھ رہے ہیں کہ جب کیو ایس تک جاتے ہیں تو ایکسیسو لیول آف پروڈکشن آف اسٹیل ہو رہی ہے. تو کیو ایم از آؤٹ پٹ بیفور سبسڈی وچ از مارکیڈلی گریٹر دین کیو ای. efficient level of output with the subsidy. A well-designed subsidy lowers the total marginal social cost of production. There is less pollution. اب اسی پیج پر لاسٹ پیراگراف دیکھیں کہ جو پالوٹرز ہیں جن کو سبسیڈائز کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کس کو پریفر کرتے ہیں، وہ سبسڈیز کو پریفر کرتے ہیں بنسبت فائنز کے یا کوئی اور ٹیکسز کے.
The reason why polluters prefer subsidies over fines for pollution abatement is clear. Profits are higher under the farmer system. Subsidies ہوں تو profit higher ہوتے ہیں than under litter. The distributional consequences are not limited to the polluting firms and their shareholders. Because output will be smaller under the system of fines, prices will be higher. Consumers of the polluting firms' products will be worse off. On the other hand, those who have to pay the taxes to finance the subsidies for pollution abatement are clearly better off under the system of fines. لہذا جو چوائس ہے سبسڈیز میں یا فائنز میں، ایک تو ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ بنتا ہے، تو پروڈیوسر جو ہیں وہ ڈو ناٹ فیس دی ٹرو سوشل کاسٹ آف دیئر پروڈکشن، دیئر از این انیفیشنسی. لیکن اگر فائنس کا ایک سسٹم ہو اور وہ ٹرولی ڈیزائن کیا گیا ہو، اپروپریٹلی ڈیزائن کیا گیا ہو، تو پروڈیوسرز ڈو فیس ٹرو سوشل کاسٹ. تھرڈ سولوشن ہے مارکیٹیبل پرمٹس. مارکیٹیبل پرمٹس ان کو ٹریڈیبل پرمٹس بھی کہا جاتا ہے. which operate under a cap and trade system. A limit تیسری لائن میں دیکھیں، اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، ڈیفائن کیا گیا ہے. A limit or cap is placed on the total amount of a pollutant that may be emitted, and this limit is either allocated or sold to firms in the form of emissions permits. پھر دیکھیں، A limit or cap is placed on the total amount of a pollutant. جو بھی کوئی پالوٹ کر رہا ہے اس پر ایک لمٹ، ٹوٹل اماؤنٹ کی لمٹ رکھ دی جاتی ہے. اچھا، اینڈ دس لمٹ از ایدر ایلوکیٹڈ اور سولڈ ٹو فرمز ان فارم آف ایمیشن پرمٹس. پھر یہ جو لمٹ ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے فرموں کو کس شکل میں؟ ایمیشنز پرمٹس، کہ وہ اتنا ان کو پرمیشن ہے کہ وہ پولوشن تک جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو دیز لمٹ دی اماؤنٹ آف پالوشن دیٹ اینی سنگل فرم میں emit. فار انسٹینس کہ ایچ فرم میں بی الاؤڈ ٹو emit، کہ ہر ایک کو اجازت ہوگی کہ وہ پالوٹ کر سکتی ہے، جا سکتی ہے 90% آف دی اماؤنٹ اٹ emitted پریویس ایئر. کہ پچھلے سال جو اس کی طرف سے پالوشن ہوئی تھی، اب اس پر لمٹ ہے کہ وہ 90% تک جائے گی، اس سے زیادہ نہیں. Thus a firm is granted a permit to emit so many units of pollutants. بھی اتنے حد تک وہ پالوٹ کر سکتی ہے. تو گورنمنٹس کیئرز اباؤٹ ٹوٹل اماؤنٹ آف ایمیشن ریڈکشن. اٹ از آل فارم ٹریڈ پرمٹس. اب یہ جو فرمیں ہیں ان پرمٹس کی ٹریڈ بھی کر سکتی ہیں. A company that cuts its emissions in half could sell some of its permits to another company that wants to expand production. Under this system, firms will be willing to sell permits as long as the market price of permit is greater than the modest cost of reducing pollution. پھر ان کی پرمٹس کی مارکیٹ ایک پوری وجود میں آ جائے گی، ان کی سیلنگ ہوگی پرمٹس کی. اچھا، تو فرمیں وہ اپنے پرمٹس کو بیچ بھی سکیں گی، بیچ دیں گی
جب جو پرمٹ کی مارکیٹ پرائس ہے وہ ہائر ہو گریٹر ہو دین مارجنل کاسٹ آف ریڈیوسنگ پالوشن. And firm will be willing to buy permits as long as the marginal cost of reducing pollution is greater than marginal price of permit. Thus, in equilibrium, each firm will reduce pollution to a level that marginal cost of pollution reduction is equal to the market price of the permit. یہ ہے ایکولیبریم اور یہ اصول ہے. اچھا، اب اسی پیج پر جو لاسٹ پیراگراف ہے پیج 144 اسی پر دیر آر 3 پرابلمز ود ٹریڈیبل پرمٹس. اگر پرمٹس دے دیے جاتے ہیں تو 3 پرابلمز آتے ہیں. فرسٹ از میکنگ انیشیل اسائنمنٹس، کہ یہ جو ابتدائی اماؤنٹ ہے یہ ڈٹرمن کس طرح ہوگی. Even though the system of assigning firms a fraction of their current level of pollution، اس میں مسئلہ کس لیے کھڑا ہوگا؟ ایکویٹی کا مسئلہ ہوگا کہ فرموں کے ساتھ ایکویٹی نہیں ہوگی. تو یہ ایک پرابلم ہوا. سیکنڈ پرابلم پیج 145 پر firms could be bribed to support the legislation curbing emissions، کہ فرمیں جو ہیں ان کو برائب کیا جا سکتا ہے کہ کیا کریں وہ ٹو سپورٹ دی لیجسلیشن کربنگ ایمیشنز. یہ جو قانون بن رہا ہے پالوشن کو کم کرنے کے لیے، اس کے لیے فرمیں کیا کریں، ان کو رشوت دی جائے. To support the legislation curbing emissions because they have less or little to lose. The firms that believe that they can reduce emissions considerably become supporters because selling their emission permits can be new source of revenue. اب جو فرمیں دیکھتی ہیں کہ ہم آسانی سے پالوشن کو کنٹرول کر سکتی ہیں تو اب ان کو تو پرافٹ ہوگا. جب انہیں سبسیڈائز کیا جائے گا، دیا جائے گا، یہ پرمٹس وہ لے لیں گی تو وہ اپنے ان پرمٹس کو بیچ دیں گی، وہ اور اس سے پورا پرافٹ کمائیں گی. دی تھرڈ پرابلم از مور سٹل. ٹریڈیبل پرمٹس ورک ویل اونلی when the location of the pollutant makes no difference. In many situations this is not the case. Thus air pollution is much more serious near large cities. تو یہ تو یہاں تک ڈسکشن تھی فائنز اور ٹیکسز، سبسڈیز اور ٹریڈیبل پرمٹس کی. اس کے بعد ریگولیشن، کہ مارکیٹ بیسڈ سالوشن میں سے ایک سالوشن ریگولیشن کا ہے. تو اکانومسٹ آرگو کرتے ہیں کہ مارکیٹ بیسڈ جو سالوشنز ہیں یہ بہت اچھا ایک حل ہے فار کربنگ انوائرمنٹل ایکسٹرنلٹیز، بٹ گورنمنٹس ٹریڈیشنلی ہیز ریلائڈ آن ڈائریکٹ ریگولیشن. گورنمنٹ کیا کرتی ہیں، وہ ڈائریکٹلی ریگولیٹ کرتی ہیں. اٹ ہیز سیٹ ایمیشن اسٹینڈرڈ فار آٹو موبائلس. گورنمنٹ نے کیا کرتی ہیں، گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایمیشن اسٹینڈرڈز فار آٹو موبائلس put forth detailed regulations relating to the disposal of toxic chemicals
outlawed smoking on domestic airline flights, imposed laws requiring oil companies with wells in the same oil pool to unitize their production, imposed restrictions on fishing and hunting to reduce inefficiencies associated with excessive utilization of these common resources. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ گورنمنٹس کیا کرتی ہے، یہ ساری گورنمنٹ کے ریگولیشن کی صورتیں ہیں کہ وہ یہ بھی کرتی ہے، وہ اسموکنگ کے لیے فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ آ کر انٹروین کرتی ہے اور ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو ایڈوکیٹس آف جو لوگ ریگولیشن کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں وہ فیور کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ریگولیشن میں گورنمنٹ جب ریگولیٹ کرتی ہے تو گریٹر سرٹینٹی پائی جاتی ہے. If firms are prohibited from emitting more than a given level of pollution into the water, then one knows the maximum level of pollution. With fines, the level of pollution depends on the cost of reducing the pollution level. Lekin advocates of fines argue that one can easily adjust fines to induce firms to lower pollution to the desired level. اور مارکیٹیبل جو پرمٹس ہیں وہ تو مارکیٹ بیس ایک طریقہ ہے کہ ایفیشینٹ لیول آف پالوشن اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ پیج 146 پر. تو ریگولیشنز پر جو کرٹیسزم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ ریڈیوس پالوشن ان دی موسٹ ایفیشینٹ وے. ڈفرینٹ فرمز میں فیس ڈفرینٹ مارجنل کاسٹ آف فردر پالوشن ابیٹمنٹ. ظاہر ہے کہ فرموں کے جو کاسٹ ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کسی کو کچھ، کسی کو مارجنل کاسٹ کچھ ہوتے ہیں. تو ریگولیشن جو ہیں وہ پرووائڈ لٹل اور نو انسینٹیو فار فرم ٹو ریڈیوس پالوشن below the standard that has been set, regardless of how low the cost of doing so. اب نیچے جو ریگولیشنز ہیں، ریگولیشنز کی دو قسمیں بیان کی ہیں، پرفارمنس بیسڈ ریگولیشنز اور ان پٹ ریگولیشنز. اچھا، اب پرفارمنس بیسڈ ریگولیشن کون سے ہوتے ہیں کہ جب مارکیٹ بیسڈ میکنزم جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اماؤنٹ آف پالوشن کو فوکس کیا جاتا ہے. ٹو پالوٹ مور اے فرم مسٹ پے مور ان فائنز اور بائی مور پرمٹس. دس از اے پرفارمنس بیسڈ سسٹم. The government only cares about final outcome, how much pollution is produced. Such as regulations on automobile emissions that also focus on the final outcome. تو کافی سارے جو پالوشن ریگولیشن ہیں وہ فوکس کرتے ہیں اسٹینڈرڈس پر، پریکٹسز، ان پٹس پر rather than پرفارمنس. تو ان پٹ والا مسئلہ بھی آ گیا. ایک اور طریقہ ہے کہ ان پٹ ریگولیشن کیا چیز ہے کہ گورنمنٹ میں پروہیبٹ دی یوز آف سرٹن گریڈز آف کول، کہ فلاں فلاں جو چیزیں ہیں وہ ایز ان پٹ یوز نہیں ہو سکتی. اور may require firms to employ scrubbers and other pollution abatement devices. یا گورنمنٹ کہے کہ جی فلاں فلاں جو پالوشن کو کم کرنے والی ڈیوائسز ہیں وہ اختیار کرنی پڑیں گی. تو یہ ہوں گے ان پٹ ریگولیشنس کہ ان پٹس میں کچھ ریسٹرکشنز یا کوئی ریگولیشنز
ڈال دی جائے۔ ایک اور جو مارکیٹ بیس سلوشن وہ انوویشن کا ہے۔ One of the reasons for performance-based regulations is that they directly address what is of concern, the level of pollution, and they may induce innovation such as new ways of producing that generate less pollution or new techniques for abating pollution at lower cost۔ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جب ریگولیٹ کرتی ہے یا جتنی بھی یہ ڈیوائسز گورنمنٹ اڈاپٹ کرتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ فرمیں مجبور ہوں کہ وہ انوویٹ کریں نیو ویز آف پروڈکشن تاکہ لیس پالوشن جنریٹ ہو، نیو ٹیکنیکس کو یوز کریں فار ابیٹنگ pollution at lower cost۔ The advances in technology have improved the ability to monitor some kinds of pollution. Ongoing innovation should enhance this further۔ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے جس سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے پالوشن کو کتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اب جو انوویشنز ہیں کہ فرمیں انوویٹ کریں تاکہ جو پالوشن ہے وہ کم سے کم ہو۔ اس پر کنٹروورسی ہے کہ کون سے بیسٹ ویز ہو سکتے ہیں انوویشن کو انکریج کرنے کے۔ تو سم environmentalists are less convinced than economists of the power of normal economic forces۔ جو انوائرمنٹل ہیں وہ اس میتھڈ سے زیادہ کنونس نہیں ہیں، لیکن اکانومسٹ زیادہ اس سے کنونس ہیں۔ Many believe that industry must be forced to innovate۔ اس کو فورس کیا جانا چاہیے کہ وہ انوویٹ کرے۔ Thus by imposing extremely stringent standards for instance کہ سخت قسم کے معیار رکھ دیا جائے، اس طرح that cars get at least 40 miles per gallon۔ They will force industry to develop a product meeting these standards۔ لہذا فلمیں جو ہیں اسی طرح کی چیز کو بنانے کی کوشش کریں گی۔ تو یہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ بینیفٹس آف انوویشن would outweigh the cost but that the incentives that could be provided by price system simply do not suffice to warrant their attention on this area۔ تو پریکٹس میں the success of this strategy has been mixed۔ innovation والی in some cases rather than inducing innovation stringent regulations have induced litigation۔ کہ بجائے انوویشن کے جو سخت قسم کے ریگولیشنز ہیں انہوں نے فرموں کو مجبور کر دیا مقدمے بازی پر۔ It may appear cheaper to a firm to try persuade a court that the regulation is unreasonable than to spend the money to meet the standards imposed by the regulation۔ لاسٹ پیراگراف۔ جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں افیکٹونیس آف مارکیٹ انسینٹیوز کہ اس سے انوویشن انڈیوس ہوں گی۔ تو پوائنٹ آؤٹ for instance that there are energy efficient light bulbs that more than pay for their higher cost in terms of reduced usage cost۔ تو یہ ساری آگے جو باتیں آ رہی ہیں یہ صرف وہ انوویشنس کے متعلق ہیں کہ اگر گورنمنٹ اس طرح کر سکے کہ انوویشنس انکریج ہوں تو یہ بھی ایک سالوشن ہے۔
نیکسٹ پیج 148 ہے انفارمیشن ڈسکلوجر. یہ ایک اور مارکیٹ بیسڈ سولوشن ہے. اچھا, گورنمنٹ ہیو بین ایکسپیریمنٹنگ ود اندر اپروچ. یہ بھی گورنمنٹ ایک طریقہ اختیار کرتی ہیں فوکسنگ آن پبلک پریشر ادر دین ہیوی ہینڈ آف گورنمنٹ. کہ پبلک پریشر کو یوز کیا جائے بجائے اس کے گورنمنٹ خود آ کر انوالو ہو, انٹروین کرے. تو گورنمنٹ کا رول کیا ہوگا؟ وڈ بی لمیٹڈ ٹو ریکوائرنگ فرمس ٹو ڈسکلوز فار انسٹنس دی پوٹینشلی کینسر انڈیوسنگ کیمیکلز دیٹ دے ڈسچارج انٹو دی واٹر اور emit into air. فرمس گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ فرموں سے یہ ڈیمانڈ کرے گی, فرموں کو مجبور کرے گی کہ وہ ڈسکلوز کریں کہ جو کچھ وہ یوز کر رہی ہیں کیمیکل وغیرہ وغیرہ, اس سے کینسر کتنا بڑھے گا. گورنمنٹ would not even comment on the extent of scientific evidence concerning the impact of chemicals on humans. تو کرٹیسم آف دس اپروچ, جو لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کاسٹ آف سچ انفارمیشن ڈسکلوجرز کین بی ہائی. کہ ڈسکلوز کرنا ہر ایک چیز کو اس کے بھی کاسٹ آتے ہیں اور وہ ہائی ہو سکتے ہیں. بٹ the real concern is that government would be encouraging a scare campaign. Most people would simply assume that if a chemical is listed as dangerous, it must be dangerous, or in any case, why risk it? تو جو پبلک پریشر ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, اور بعض اوقات پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے فارم پر کہ وہ اس کیمیکل کے یوز کو ایلیمینیٹ کر دیتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں. کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی وداؤٹ اینی اسیسمنٹ آف دی کاسٹ اور بینیفٹس آف ڈوئنگ سو. نیکسٹ ہے کمپنسیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. دیکھیں اسی پیج 149 پر دیکھیں assessing alternative approaches to controlling externalities. یہ کون کون سے ایکسٹرنلٹیز کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہیں؟ تو یہ دیے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا ایک سمری فارم میں بتا دیا گیا ہے. پہلا کون سا ہے؟ پرفارمنس بیسڈ ورسز ان پٹ بیسڈ. تو پرفارمنس بیسڈ از مور ایفیشینٹ وین پرفارمنس کین بی میجرڈ. کاسٹ آف مانیٹرنگ ان پٹس میں بی لوور. دوسرا ریگولیشن ورسز فائنس. Fines related to the cost of pollution provide appropriate incentives. However, there may be greater uncertainty about the actual level of pollution. The regulations provide greater certainty, strong incentive to meet the regulatory standards وغیرہ وغیرہ. The marketable permits versus fines. کہ دونوں میں فرق ہے. اور نیچے لاسٹ میں دیا ہے سبسڈیز فار پالوشن ریڈکشن ورسز فائن فار پالوشن. کہ یہ سارے کے سارے طریقے یوز کیے جاتے ہیں لیکن سب میں تھوڑا تھوڑا جو فرق ہے وہ بتا دیا. تو نیکسٹ جو طریقہ کار ہے وہ ہے کمپنسیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. تو پچھلے جو سارے طریقے ہیں وہ ایفیشینٹ ویز سے ان کا تعلق ہے کہ کس طرح ایکسٹرنلٹیز کو کنٹرول کیا جائے. بٹ مچ آف دی ڈیبیٹ از اباؤٹ ڈسٹریبیوشن. کیا مطلب اس کا؟ ہو بیئرس دی کاسٹ.
تو ڈفرینٹ سسٹم آف کنٹرولنگ پالوشن may have markedly different distributive consequences. ظاہر ہے کہ جو بھی اس طرح کی پالوشن کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سسٹمز اڈاپٹ کیے جائیں گے تو ان کی ڈسٹریبیوشن کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو سبسڈیز فار پالوشن ابیٹمنٹ اکوپمنٹ may result in less efficient resource allocation than a system of fines for polluting. بٹ فرمز کیا کریں گی؟ وہ تو سبسڈیز کو پریفر کرتی ہیں. تو گریٹر ایفیشنسی کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اوور آل گینس ٹو سوسائٹی فرام یوزنگ مور ایفیشینٹ سسٹم اور سچ دیٹ دی گینرس could compensate the losers. تو گورنمنٹ پھر یہ کیوں ان ایفیشینٹ ویز کی طرف جاتی ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان ایفیشینٹ سسٹمز کی طرف گورنمنٹ کیوں جاتی ہیں؟ The reason is that compensation is typically not paid. کہ عام طور پر جو کمپنسیشن ہے اس کو پے نہیں کیا جاتا. Partly this is because it is often difficult to measure the gains and losses to each individual. تو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ ہر ایک شخص کے لیے گینز اور لاسز کو میجر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. The information required to implement the desired compensation is simply not available. And partly it is because those who benefit from inefficient system are more politically organized. The losers from a system of fines are clear, both the owners of the polluting farm. اب کنزیومرز کا بھی مسئلہ ہے. کنزیومر جب دیکھتے ہیں کہ ان کی پرائسز تو بڑھ گئی ہیں، لیکن کنزیومرز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ڈسپرسڈ ہوتے ہیں. فرمیں تو آپس میں گٹ جو کر لیتی ہیں. گینرز آر مور ڈسپرسڈ. All the taxpayers who bear the burden of the taxes used to pay the subsidies, and all the consumers of all other possible products who might see their prices rise slightly as production shifts slightly towards the subsidized industry. Next, protecting the environment, the role of government in practice. اگر ہم ذرا گہرائی میں جائیں تو جو ایکچوئل پالیسیز گورنمنٹ اڈاپٹ کرتی ہیں انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ اور طرح کی ہوتی ہیں. یہاں ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. دوز ڈائریکٹڈ primarily at air, water and land. There are of course important interactions among these pieces of our environment, so several of the policies affect 2 or more of these categories. تو پہلے لیتے ہیں ایئر کو. ہوا ہے. تو ایئر وی بریتھ، جو ہم سانس لیتے ہیں ہوا، اس کے بارے میں تو یہ خیال ہی کیا جاتا ہے نا کہ یہ ٹھیک ہی ہوگی. پہلے ایسے ہی تھا، لیکن بائی دی middle of 20th century this was no longer position possible in many major cities. مثلا لندن became famous for its pea soap fog generated by pollution. Los Angeles for its life-threatening smoke. Gary and Pittsburgh for their brilliant
red overcast skies, a product of steel mills on which those cities economically depended, وغیرہ وغیرہ. اب اس سے کیا ہے کہ یہ سارا جو ایئر والا معاملہ ہے ایئر پالوشن ہے. دیر آر سیورل آسپیکٹس آف نیشنز اٹیمپٹ ٹو کنٹرول ایئر پالوشن. اب ایئر جو پالوشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی پہلو ہیں اس کے، اور ٹو ہیو بین مارکڈ بائی کنسیڈریبل سکسیس. کچھ جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں وہ کامیاب بھی رہے ہیں. دیر از ہیٹڈ کنٹروورسی اوور تھرڈ ون اینڈ ان دی فورتھ پروگریس ریمین سلائٹ. جو جہاں اچھی خاصی کامیابی ہوئی ہے وہ ہے اوزون ڈپلیشن کے حوالے سے، یعنی کلورو فلورو کاربنس. اوزون ڈپلیشن جو کرۂ ارض ہے اس کا جو ایٹماسفیئر ہے ہیز اے تھن لیئر آف اوزون which shields us from harmful solar radiation. In the late 80s, it became clear that a hole was appearing in the ozone layer over Antarctica, and that the cause of the hole was chlorofluorocarbons and other ozone depleting substances. بھئی یہ ایک سوراخ ہو گیا ہے اور اس کے بڑے خطرناک اثرات پڑیں گے. تو نیشنز آف دی ورلڈ ریسپانڈیڈ ان 1987 ود اے ٹریٹی. ایک معاہدہ کیا گیا مونٹریال میں کینیڈا کالڈ اپراپریٹلی اس کو کہا گیا مونٹریال پروٹوکول. یہ کیا تھا؟ ریکوائرڈ دی پروڈکشن کنزمپشن لیولز آف سی ایفس the chlorofluorocarbons to be cut in half by 1999, but was strengthened in 1990 with a commitment to phase out CFs and halons entirely by 2000. تو اس وقت سے جو معاہدے ہوئے ہیں تو جو اوزون ڈپلیٹنگ سبسٹینسز ہیں ان میں کمی آئی ہے، لیکن complete recovery of Antarctic ozone layer is not expected until 2050 at the earliest. Acid rain یہ کیسے ہوتا ہے؟ سلفر ڈائی آکسائڈ. The control of sulfur dioxide which gives rise to acid rain is emitted especially by coal burning power plants. تو سلفر ڈائی آکسائڈ جو پیدا ہوتی ہے جس سے جا کر یہ ایک قسم کی ایسڈ رین ہوتی رہتی ہے، تو یہ کول برننگ پاور پلانٹ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو 1970 میں پتہ چلا that leaves on the trees in many of our forests were turning yellow and many of our lakes seem to be devoid of fish. کہ جی دریاؤں میں تو مچھلی بھی نہیں آ رہی، پتوں پر جو درختوں پر جو پتے ہیں وہ پیلے پڑ گئے ہیں. تو پھر 1980 میں ایسڈ پریسیپیٹیشن ایکٹ اور کلین ایئر ایکٹ 1990 میں کنٹرول کرنے کے لیے یہ وجود میں آئے. انٹرنیشنل پروگرام آف ٹریڈیبل پرمٹس واز انٹروڈیوس. تو دیر آر
estimated to be significantly reduced overall cost of bringing down the level of pollution. تو پھر یو ایس میں جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے وہ بہت ایکٹیو رول پلے کرتی ہے ٹو اسٹرینتھن اٹس کورٹ challenge legal authority to regulate interstate acid rain emission. پارٹیکولیٹ ایئر پولوشن، یہ ذرات والا جو مسئلہ ہوتا ہے جس سے ایئر پولوشن ہوتی ہے. Small particulates in the air can pose serious health problems for certain individuals. The federal government's involvement in addressing the challenges of particulate air pollution has evolved over the past half century from purely research تو یہ ای پی گلوبل وارمنگ کہ جو پورا عرض ہے اس کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. The one area in which little progress has been made is global warming and greenhouse gases. تو سویڈش کیمسٹ ارہینس ایکسپلینڈ ایز ارلی، اس نے تو 1896 میں یہ بتا دیا تھا کہ کوئلے کے جلنے سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو رہی ہے would enhance Earth's natural green house effect، اس سے یہ بڑھ جائے گا and thus lead to global warming. But it was not until 1980 that the world's attention turned to the issue. اس نے تو 1896 میں بات کہی تھی لیکن دنیا کی توجہ 1980 میں اس طرف گئی. The scientific community was able to show that the current level of carbon dioxide concentration in the atmosphere due to the burning of carbon from coal, gas and oil is indeed substantially greater than it was at the beginning of the Industrial Revolution and continues to grow. تو سائنٹیفک کمیونٹی نے یہ شو کیا، بتایا، خبردار کیا کہ یہ تو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. So scientists have also established that there was overwhelming evidence that substantial increases were leading to significant increases in earth temperature. سائنسدانوں نے بھی اس کو آگاہ کیا کہ ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے. So since 90 the Intergovernmental Panel on Climate Change has issued periodic assessments on the state of global warming, and together with former Vice President Al Gore was awarded the Nobel Peace Prize for contributions to international environmentalism. تو پھر اسی پیج پر دیکھیں آگے چل کر کچھ اور بھی اسٹیپس لیے گئے. مثلا کیوٹو پروٹوکول 1997 میں کلیکٹیو گلوبل کنسرن کے حوالے سے جب یہ اکٹھے ہوئے تو خاص طور پر جو انڈسٹریلائز کنٹریز تھے انہوں نے وعدہ کیا ٹو ریڈیوس دیئر ایمیشنز آف گرین ہاؤس گیسز. موسٹ کنٹریز ہیو ریٹیفائڈ، اکثر نے اس کی توثیق کی جو کیوٹو پروٹوکول تھا with the notable exception of the United States. لیکن developing countries have argued that most of the problems have been caused by profligacy of advanced countries
Their own contribution to the greenhouse gases thus far have been relatively small. ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں کہ ہمارا تو گرین ہاؤسز والا جو مسئلہ ہے اس کا بہت ہمارا تو کوئی اس میں خاص ہے ہی نہیں، اور فیوچر میں بھی ان کی طرف جو گرین ہاؤس گیس والا کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم ہوگا۔ یہ تو سارا ہائی انکم کنٹریز ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو لاسٹ پیراگراف پیج 153 پر ٹو ریڈیوس اوور آل کاسٹ دی کنٹریز اگریڈ دیٹ کیوٹو ٹو ایکسپلور مور مارکیٹ بیسڈ میکانزم trade over permits and a variant called the Clean Development Mechanism or joint implementation, because one country would buy the greenhouse gas reduction from another. یہ جوائنٹ امپلیمنٹیشن کی بات ہوئی تھی کہ سب مل کر اس کا کچھ حل نکال سکتے ہیں۔ اب گرین ہاؤس گیس کے لیے بھی کافی سارے ایکٹیو کیپ اور ٹریڈیبل سسٹمز موجود ہیں، مثلا یورپین یونین ایمیشن ٹریڈنگ was established by European Union to help meet its Kyoto Protocol commitment by time the protocol expired at the end of 2012۔ تو پھر کوپن ہیگن میں یہ سارا معاملہ دوبارہ چلا، پھر یونائٹڈ نیشنز جو فریم ورک ہے اس میں قطر دوحہ میں پھر ایک کانفرنس ہوئی with agreement to continue negotiations on a successor to Kyoto Protocol, which they hope to approve during their 2015 conference in France۔ تو کہتے ہیں کہ the easiest and most cost effective way of reducing emissions in United States would be carbon or energy tax, but this option has been adamantly opposed by powerful gas, coal and oil interests کہ انرجی ٹیکس لگائے جائیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ اتنے پاورفل ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں لگنا چاہیے۔ کرنٹلی گیسولین ٹیکسز ان یونائٹڈ اسٹیٹس آر مارکیٹلی لوور دین یورپ۔ نیچے والی ٹیبل دیکھیں کہ گیسولین ٹیکسز اراؤنڈ دی ورلڈ سب سے کم ہیں یو ایس میں، اور زیادہ ہیں ان تمام کنٹریز میں کون سا ہے، یو کے۔ یہ بھی ایک ڈیوائس ہے، طریقہ کار ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے دنیا میں۔ اس کے بعد ہے واٹر، کہ پانی کی آلودگی۔ اچھا، اب پانی والا جو مسئلہ ہے، دیر از کنسنسس دیٹ دی کنٹرول دیٹ ہیو بین پٹ ان پلیس فار ڈرنکنگ واٹر میک سینس، but controversy remains over the benefits relative to cost of stringent regulations attempting to reduce pollution in streams and rivers۔ اسٹریمز اینڈ ریورس، اب وہی ہے جو یہ فرمیں ہیں یا انڈسٹریز ہیں، وہ اپنا جو فضلہ ہے وہ سارا کچھ وہ پھر اپنا ندی نالوں میں دریاؤں میں وہ سارا پھینکتے ہیں۔ تو پانی والا پینے والا جو مسئلہ ہے، کلین واٹر ایکٹ یہ پاس کیا گیا کہ یہ تو انسانوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیچرل ہیریٹیج اس کو سمجھا گیا ہے، اور اس کے لیے کنٹروورسیز تو ہیں لیکن سیریس ایفرٹس کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے لینڈ، ٹاکسک ویسٹ کہ نیوز پیپرز کی بات ہو رہی ہے کہ جناب نیوز پیپر شور ہوتا ہے کہ دریا خراب ہو رہے ہیں، زمین خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو فرسودگی ہو رہی ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔
اور یہاں تک کہ جو گھر بنتے جا رہے ہیں وہ گندے فضلے پر گھر بنتے جا رہے ہیں، کالونیاں بنتی جا رہی ہیں۔ لہذا کیا کیا گیا، کانگریس نے 1980 میں ایک انوائرمنٹل رسپانس کمپنسیشن لائبلٹی اس کو اپروو کیا، جس کو سپر فنڈ کے نام سے کہا جاتا تھا۔ آفٹر دی ٹرسٹ فنڈ اٹ اسٹیبلش ود اے ٹیکس آن کیمیکل اینڈ پیٹرولیم کمپنیز ٹو ہیلپ کلین اپ دی سائٹس، کہ ایک ٹیکس لگایا گیا کہ یہ جو سائٹس ہیں جو گندہ کر رہی ہیں، جو اتنا فضلہ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان پر ٹیکس لگایا جائے۔ پرنسپل یہ تھا کہ دوز ہو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دی پالوشن شوڈ پے فار اٹس کلین اپ، جو پالوٹ کر رہے ہیں وہ کلین بھی کریں۔ بٹ اٹ پرووائڈیڈ دیٹ اینی ون ہو had contributed at all to the particular site was liable for the entire clean-up cost۔ لیکن اب فرموں کو فورس کرنا، انڈسٹری کو فورس کرنا کہ وہ اس کی تعمیل کرے ٹو کلین اپ، لیٹنگ them sue the other polluters to recover their shares، تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے، یا اسے کہا گیا دی سسٹم آف جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی، جوائنٹ اینڈ سیورل لائبلٹی۔ تو اٹ پرووائڈیڈ فار پرپیچول لائبلٹی ایون آفٹر دی سائٹ واز سیمنلی کلین اپ، کہ نہیں، اگر کوئی جگہ صاف بھی کر دی گئی ہے تو مستقل اس کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ تو پھر اس میں تو کورٹس کا مسئلہ بھی آ گیا کہ جس لیٹیگیشن کی طرف بھی لوگ چلے گئے کہ زمین کا جو مسئلہ ہے، واٹر اور یہ لینڈ کا بھی آ گیا۔ نیکسٹ ہے لاسٹ پیج 158 پر، انڈینجرڈ اسپیشیز۔ There has been concern not only to protect the environment from pollution but also to preserve it. As populations expand, they crowd out nature. تو جو قدرتی مناظر ہیں، نایاب قسم کی چیزیں ہیں، پاپولیشن کے پھیلنے سے وہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ Throughout the world, a multitude of species are threatened with extinction. Extinction کہتے ہیں کہ ان کا اختتام ہوتا جا رہا ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول پر کئی ٹریٹیز جو یہ تھریٹس ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے کئی معاہدے ہوئے ہیں۔ ایک 92 میں ہوا تھا on global warming, but also by a treaty intended to preserve the world's biodiversity, plants as well as animals۔ کچھ اور بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز وجود میں آئے ایٹ پریونٹنگ دی ایکسٹینشن آف ویلز، جو مچھلی ہیں ان کی ایک نسل، اینڈ ایلیمینیٹنگ ٹریڈ ان آئیوری۔ اسی طرح رینوسراس۔ تو 1973 میں یو ایس پاس دی انڈینجرڈ اسپیشیز ایکٹ، کہ جو خاص قسم کی نسلیں ہیں
وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو یو ایس میں 1973 میں ایک ایکٹ پاس کیا، لیکن یہ بڑا کنٹروورشل تھا۔ Critics argue that preservation of these species is a public good۔ اب جو کرٹیسز کا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی خاص خاص چیزیں ہیں، یہ بھی پبلک گڈ کے طور پر ان کو لینا چاہیے۔ But a public good that owners of these particular parcels of land are made to pay for۔ اچھا، اب if public wants these species کہ یہ قسمیں جو ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ رہیں، چلتی رہیں، it should buy the land۔ Prohibiting owners from developing the land is almost tantamount to seizing it۔ Indeed, many argue that any restrictions on usage represent a taking of property۔ تو گورنمنٹ کو اس طرح کی پراپرٹی تو نہیں لینی چاہیے، لیکن لوگوں کو ایک پبلک گڈ کے طور پر اس کو لینا چاہیے۔ There is a fundamental difference between laws that stop a person from imposing an externality on others and laws that require a person to provide a public good۔ تو پروٹیکٹنگ انڈینجرڈ اسپیشیز جن کا وجود خطرے میں ہے، وہ جو انواع ہیں، قسمیں ہیں، یہ بھی ایک نیچرل انوائرمنٹ کی طرح ان کی بھی پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ دیر از آلسو important legislation protecting the wetlands and coastal lands۔ پریزیڈنٹ روزویلٹ کی مثال ہے، انہوں نے پروٹیکٹڈ 230 ملین ایکرز آف سم آف دی کنٹریز موسٹ ٹریڈ ایریاز while serving from 1901 to 1909 by establishing 5 national parks, 150 national forests, 4 national game preserves, and 51 federal bird reservations۔ تو ہم اس چیپٹر کو جب کنکلوڈ کر رہے ہیں تو کچھ خاص پوائنٹس ہیں جن کو ہم ذہن میں رکھیں گے۔ Externalities are actions of an individual or firm that have an effect on another individual or firm for which the latter does not pay or is not paid۔ تو اب ایفیشنسی کی ضرورت ہے، تو اکنامک ایفیشنسی اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے، گورنمنٹ انٹرونشن کے بغیر بھی اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح؟ بائی اسٹیبلشنگ سفیشینٹلی لارج اکنامک آرگنائزیشنز، کوآپریشن سے ایکسٹرنلٹیز کین بی انٹرنلائزڈ۔ بائی اسٹیبلشنگ کلیئر پراپرٹی رائٹس، پرائیویٹ پارٹیز کین بارگین ٹورڈ این ایفیشینٹ سولوشن، کہ لوگ خود، جس طرح کہ کوس تھیورم کہتی ہے اس طرح۔ بائی یوزنگ لیگل سسٹم imposers of externalities can be forced to compensate victims۔ 3 اب یہ تینوں جو ریمیڈیز اوپر گزری ہیں ABC، there are important limitations to each of these private remedies۔ For instance, public goods problems and transaction costs impede efficient bargaining solutions in the manner suggested by COS۔ لیکن کیونکہ جب
یہ تینوں پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیکشن کاسٹ بھی ہوتے ہیں. تو جب ٹرانزیکشن کاسٹ آ جائیں تو پھر فری رائڈر کا مسئلہ بھی ساتھ آ جائے تو کوس والا جو فلسفہ ہے کہ میوچول جو کوآپریشن ہے اس سے جا کر ایکسٹرنلٹی کو کور کیا جا سکتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. There are 4 methods by which the governments has attempted to induce individuals and firms to act in a socially efficient manner. کون سے ہیں؟ فائنز اینڈ ٹیکسز، سبسڈیز، ٹریڈیبل پرمٹس اینڈ ریگولیشن. When there is good information about the marginal social cost of externality, and the fines can be adjusted to reflect those costs, then a fine system can attain a Pareto efficient outcome. سبسڈیز ٹو پالوشن ابیٹمنٹ وہ بھی یوز کی جا سکتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایفیشینٹ لیول آف پالوشن ابیٹمنٹ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن ہوگا یہ کہ بعض اوقات ایکسیسو پروڈکشن ہوگی اس کموڈٹی کی جو پالوشن جنریٹ کرتی ہے. تو ان جنرل ان پرنسپل دی گینرز انڈر دی فائن سسٹم could more than compensate the losers, but in practice these compensations are seldom made. Tradable permits, regulations، پھر جو ایئر ہے، واٹر ہے، لینڈ ہے، انڈیجنٹ اسپیشیز ہیں، سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم نے اس میں دیکھا ہے. تو یہ جو چیپٹر 6 ہے یہ آپ کا چیپٹر 6 ایکسٹرنلٹیز پر تھا، ایکسٹرنلٹیز کنٹرول پر تھا، ایکسٹرنلٹیز کی ریمیڈیز پر تھا. ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن چلی ہے تو یہ کور ہوا. تو آپ اس چیپٹر 6 کو اسٹڈی کریں، چیزوں کو دیکھیں. چند ڈائیگرامز ہیں جن میں جو ایشو ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے. تو ان ڈائیگرامز کو بھی آپ دیکھیں، اور مزید کوئی ضرورت ہو سمجھنے کی، ہیلپ کی، تو وہ بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. عرفان صاحب یہ جو آج والا لیکچر ہے پبلک سیکٹر اکنامکس ایم فل اسٹوڈنٹس 3rd 4th سیمسٹر کے لیے، اس کو آپ اپلوڈ کر دیں ایزی کلاس پر، یا جو پورٹل وغیرہ کو بنایا گیا ہے اس پر آپ اپلوڈ کر دیں. ساتھ ہی جو میں نے پچھلی دفعہ پچھلے لیکچر میں اسائنمنٹ دی تھی تو مجھے اب تک وہ اسائنمنٹ نہیں ملی. آپ لوگوں کو وہ ٹائم پہ سبمٹ کرنی چاہیے. تھینک یو.